ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو ہم عرض کر سکیں؟ آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں، اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، ہر خطبے میں، ہر نماز میں، ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیزو شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں، حرام کمائی گھر میں پڑی ہو تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی، کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی۔ اور ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں۔ اخلاص نہیں ہوتا، یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں، کمائی بھی صاف ہے، حلال ہے، لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جلدی سے بھاگنا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، نماز میں ہاتھ اٹھانے میں بھی لوگوں کو شرمندگی ہونے لگتی ہے، کچھ تو مرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کچھ انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں دعا میں۔ تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو، اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی۔ اخلاص، دعا بھی تو رسمی طور پر مانگ رہے ہیں، امام اپنی دعا کر رہا ہے، مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں، یہی تو چل رہا ہے۔ کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں، کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار حضور روتے ہوئے اتنی بلند ہاتھ اٹھا لیتے کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ خانہ کعبہ کے پاس حرم پاک میں کبھی حضور دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہے، اور وہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور تمہارے انداز دیکھے جاتے ہیں، تمہارا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے۔ مانگنے میں ہی تم سیریس نہیں ہو، صرف رٹی رٹائی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو، یعنی کسی نے یاد کرا دیا بس وہی بولے جاؤ۔ تمہارا دل کب کہہ رہا ہے؟ دل کی حضوری کے ساتھ کب کہہ رہے ہو؟ کچھ چیزیں خاص ہیں، صغیرہ کبیرہ ہمارے معاف کر دے، اس کو پتہ ہی نہیں صغیرہ کون ہے کبیرہ کون ہے، یہ تو رٹی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو نا۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے۔ کیا ہے صغیرہ کبیرہ؟ کچھ پتہ نہیں، مولوی صاحب نے سکھایا تھا۔ دل کا جب حضور نہیں، دل کا اخلاص نہ ہو تو پھر کیا چیز مانگ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ اخلاص یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے، عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے۔ عبادتوں کی جان اخلاص ہے۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ ایسا بھی لکھا ہے، وہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی، 30 سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے۔ تکبیر اولا، امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے، جماعت تو دور کی بات ہے، چھوٹنا، پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی 30 سال تک۔ 30 سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے، ایک رکعت ہو گئی تھی، اور 30 سال کے بعد صفیں بھر گئی تھی، پیچھے جگہ ملی، وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے۔ 30 سال سے جو پابند تھا کہاں گیا کہاں گیا، ہوتا یہی ہے سب، وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سوچیں گے، گھر چلے گئے، گھر جا کر مغرب پڑھ لی۔ عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا، لوگ سوچیں گے 30 سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے، کہاں گئے تھے کہاں گئے؟ عشاء میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے۔ اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے، ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں۔ کہا کیا؟ کہا فلاں بزرگ جو 30 سال سے مسجد میں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائب ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں۔ جا کر کے ملے کہ کیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، علیل ہو گئی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں، اور پھر پیچھے جگہ مل گئی 5-6 صفوں کے پیچھے۔ میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی صف بھی نہیں ہوئی، پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی۔ اس بزرگ نے کہا کس سے؟ 30 سال کی پابندی کرنے والے سے۔ کہا میاں جاؤ پچھلے 30 سال کی پوری نمازیں قضا کر لو، واپس دوبارہ پڑھ لو، اعادہ کرو، اس لیے کہ 30 سال جو تُو نے پابندی کی نمازوں کی، وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے، اس کا مطلب ہے کہ 30 سالوں تک جو تُو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں۔ جاؤ واپس لوٹاؤ 30 سال کی نماز سے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا۔ واقعی میرے عزیزوں، اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدہوش ہو جاؤ، صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے ہمیں کیا غرض ہے۔ آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے، خلل ڈال رکھا ہے۔ تمہاری سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یہ کیوں خیال نہیں آتا۔
اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں، نشہ میں ہے، سنتوں سے دور ہے، اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا، میرے آقا اگر دیکھیں، میرے آقا کیا کہیں گے؟ عزیزان گرامی وقار، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو یہ تک پوچھتے ہیں کیا تو میرا غلام ہے؟ اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا کس کا غلام ہو، تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس علامت کیا ہے غلامی کی، دلیل کیا ہے؟ اس کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے نقل کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ اپنی عبادتوں میں اخلاص عطا کرو۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری بھی یہ چیز ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر سارے لاکھوں مسلمانوں کو سڑک پر اتاروں، نہیں، اگر اخلاص والا ایک بندہ ہو تو پوری زمین کو زیر و زبر کر ڈالے گا۔ انقلاب ایک سے آتا ہے، ایک بھی کافی ہے اگر اخلاص والا ہو، ورنہ پھر کثرت سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ آج جس طرح کی آزمائشوں کے تم شکار ہو، ان میں بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ تمہارے اندر اخلاص آ جائے، تمہیں کوئی ڈرا کر کے عبادت نہ کرائے۔ اور میں تو شروع سے کہتا بھی تھا، آج کئی جگہوں پر بچوں کی بھی تربیت کے لیے، مدرسوں میں بھی، شاید آج سے 10 سال پہلے ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہوں گے، کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں۔ ٹھیک ہے، نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں، مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے، ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا، کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا، اس دن کیا کرے گا؟ اپنی اصلیت پر آ جائے گا۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، آزاد رہو، کھل کر کے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے، اللہ کا نہیں۔ تربیت وہ ہونی چاہیے جو محبوب الہی نے فرمایا۔ ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ملنا تو چاہیے۔ وہ خوش ہو گیا، کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے۔ خوش ہو گیا، کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لیے، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار۔ محبوب الہی نے فرمایا بالکل، 2 شرطیں ہیں میری، اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی۔ کہا بتائیے۔ محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا، اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا، جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو، شوق سے کرو۔ اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں، اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے سب۔ پھر اس نے کہا دوسری شرط آپ کی؟ محبوب الہی نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا، اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو۔ اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے؟ میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ پوری کائنات کے لیے حی اور قیوم ہے۔ تو محبوب الہی نے کہا ظالم، جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی، تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کے حالت میں گناہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو، تیرا باپ دیکھ رہا ہو اور تو اس وقت ننگا ہو رہا ہو؟ تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے گناہ کر لے گا؟ زمین اس کی، سلطنت اس کی، اس کا کھا رہا ہے، اس کا پی رہا ہے، اس کی ہوائیں استعمال کر رہا ہے، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اور تو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے؟ اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لیے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، یہی وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا کہ کسی کے اندر یہ 2 تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا۔ یہ اخلاص ہے، پھر یہ عبادتوں کی جان ہے۔ پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا، عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا۔ ہاں، یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے،
नमाज में आकर के बाजार की बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं घूमेंगी। इमाम पता नहीं क्या पढ़ रहा है, मुक्तदी कहीं और पहुंचा हुआ है। ये क्यों हो रहा है? इखलास ना होने की वजह से। दिल के अंदर इखलास नहीं, खालिस अल्लाह के लिए करे। हजरत हातिम असम बड़े बुजुर्ग हैं, और वो नमाज के लिए खड़े होते तो उनके बदन के जो बाल है ना, वो इतने कड़क होते थे कि कपड़े से बाहर आ जाते थे। रोंगटे उनके जो खड़े होते कपड़ों से बाहर आते थे, उनका जिस्म पीला पड़ जाता था। जब अजान होती थी तो उनसे पूछा गया कि आप इतना क्यों डरते हैं? कहते हैं दुनिया वाले बादशाह अगर तलब के लिए बुला ले तो डर डर करके जाते हैं कि मेरा क्या हिसाब होने वाला है, और वो शहंशाह आजम जब बुला रहा है तो मेरा दिल खौफ से लरस जाता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। वो मेरे एक लम्हे से भी गाफिल नहीं। बादशाहों को हीले बहाने करके तुम बच तो सकते हो, उसकी बारगाह में कहां बचोगे? और फिर हातिम असम से पूछा गया आप इबादत कैसे करते हैं? वो कहते हैं मैं जब नमाज के लिए खड़ा होता हूं तो तसव्वुर मेरा ये होता है कि इधर भी दोज़ख है, इधर भी दोज़ख है, दोनों तरफ गड़े हैं और सामने जन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा है, और पीछे मलकुल मौत इंतजार में है। इस तसव्वुर के साथ मैं नमाज पढ़ता हूं कि अगर हिलूंगा तो इधर जहन्नम का गड़ा है, इधर हिल गया तो इधर जहन्नम का गड़ा है, मुझे बढ़ना है मेरे मौला की रजा की तरफ, और मलकुल मौत इतने करीब आकर खड़ा है कि गर्दन पे हाथ रखा है। इसलिए मैं अपनी हर नमाज का हर सजदा आखिरी समझता हूं, इसके बाद शायद मलकुल मौत मुझे उठा लेगा। तो जब मैं सजदे में जाता हूं तो मौला को मनाए बगैर उठता नहीं कि मौला हो सकता है इसके बाद फिर मेरा सजदा हो या ना हो, इसी सजदे में तू मान जा, मुझे मग़फ़िरत फरमा दे। ये नमाजों का भी तरीका है, यही इखलास।